بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و کرام، السلام علیکم. ویلکم ٹو لیجنڈز آف ہسٹری. ناظرین کرام، سال 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلیمان اعظم الکونی کو سلطنت عثمانیہ کے رسمی حکمران کی حیثیت سے تاج ملا تو اس کی قلمرو میں مشرق وسطی روم و یونان اور اس کے ساحل آج کے شہر کے بیشتر علاقوں میں شامل زیادہ تر علاقے اور مشرقی یورپ شامل تھا. اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان اعظم کو مغرب میں اپنی شاندار فتح اور عظمت کی وجہ سے سلیمان دی میگنیفیسنٹ اور ترکی میں قانونی اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمان اعظم القانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگرچہ سلطان سلیمان اعظم قانونی کے دور میں کئی دور رس اثرات والی بیش طرفین اور ان کے حرم و زندگی میں ایک کنیز کی آمد تھی جسے حرم میں سلطان و تاریخ اسے آج بھی خرم سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے. ناظرین، خرم سلطان یا حرم سلطان کون تھی؟ ایک کنیز سے سلطنت عثمانیہ کی ملکہ کیسے بنی اور سلطنت عثمانیہ میں اس عورت کا کیا کردار تھا؟ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے معلوماتی چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل لیجنڈ آف ہسٹری کو لازمی سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی. ناظرین، خرم سلطان کی بدقسمتی ہے کہ اپنی شہادت کے بعد وہ مغربی مصنفین اور مورخین کا محبوب موضوع بن گئی اور پھر انہوں نے اس خاتون سے متعلق کئی جھوٹے سچے قصے تخلیق کر ڈالے. یوں خرم سلطان کی اصل شخصیت کہانیوں میں گم ہو گئی. تاہم اس زمانے کی کتابوں سے کچھ بنیادی معلومات ضرور ملتی ہیں. ناظرین، سلطان سلیمان اعظم قانونی کی زندگی میں داخل ہونے والی سب سے اہم عورت خرم سلطان کا تعلق یوکرین کے علاقے روہاتن سے تھا جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا، مگر تاریخ میں اس کے والدین اور جائے پیدائش کا ذکر نہیں ملتا. مشہور مورخین کے مطابق ایک بات مکمل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی پیدائش مسیحی خاندان میں ہوئی تھی. کچھ عثمانی روایات کے مطابق روکسلانہ ایک پادری کی بیٹی تھی جو کہ 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی. قیاس کیا جاتا ہے کہ تاریوں نے جب مغربی یوکرین پر حملہ کیا تو اسے غلام بنا لیا گیا. یہ تقریباً 1517 کی بات ہے اور پھر بطور غلام بکتے بکتے آخر استنبول میں عثمانی بادشاہ کے حرم میں پہنچ گئی. سال 1513 میں شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسا کے والی تھے. وہیں سال 1515 میں ان کے ہاں ایک کنیز مہدور ان سے بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا. ناظرین، مہدور ان کے سلطانہ قفقاز کے ایک سردار کی بیٹی تھی. وہ بطور غلام شہزادہ سلیم خان کے حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی بلکہ سلطان سلیمان اعظم قانونی نے اس سے شادی کی تھی. سال 1520 میں والد سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے. حسب روایت حرم کی تمام کنیزیں بھی ان کی ملکیت میں آ گئی جن میں خرم بھی شامل تھی. مغرب میں یہ عورت روکسلانہ کے نام سے مشہور ہے. ناظرین، یاد رہے کہ اس زمانے میں عثمانی بادشاہ کا حرم ایک دوسرے پرانے محل میں تھا جبکہ وہ خود دوسرے محل میں مقیم ہوتے تھے. پرانے محل میں حرم کی سربراہ سلطان سلیمان اعظم القانونی کی والدہ عائشہ حفصہ سلطان تھیں. انہیں ہی عثمانی سلطنت میں پہلی بار والدہ سلطان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. یعنی اس زمانے کی سپر پاور میں سب سے طاقتور اور پھر شاہی قربت سلطان کی اس پہلی کنیز کا نمبر آتا تھا جس سے بیٹا پیدا ہوتا. تو جب سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے تو سلطنت میں والدہ سلطان کے بعد دوسری طاقتور عورت ماہدہ ران تھی، یعنی سلطان سلیمانی اعظم قانونی کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کی ماں. مگر خرم سلطان کی آمد نے سب کچھ بدل ڈالا. ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ خرم سلطان زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی مگر سلطان اس کی مسکراہٹ اور ہنسمکھ طبیعت سے بہت متاثر ہوا. ہر وقت مسکرانے کی وجہ سے سلطان نے اسے خرم یعنی خوش خرم کہہ کر پکارا. یہ فارسی لفظ ترکی میں آنے کے بعد خرم کہلایا جو اصل نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ناظرین، خرم سلطان نے جلدی اپنی میٹھی میٹھی باتوں اور دل فریب اداؤں سے سلطان سلیمان اعظم اور قانونی کے دل میں جگہ بنا لی. پھر سال 1521 میں اس نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یکا یک سلطنت کی ایک طاقتور ترین عورت بن گئی. ناظرین، سال 1525 تک خرم سلطان کے مزید 4 بچے مہرمہا، عبداللہ، سلیم اور با یزید جنم لے چکے تھے. ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ
با یزید خرم کا بیٹا نہیں تھا۔ یہ مورخین کے درمیان ایک اختلاف ہے، البتہ یہ یقین ہے کہ بیٹوں کی پیدائش کے بعد مہدرون اور خرم میں کشمکش شروع ہو گئی، کیونکہ عثمانی سلطنت میں اصول تھا کہ صرف بڑا بیٹا ہی باپ کی موت کے بعد نیا حکمران بنتا تھا، اور عموماً وہ اپنے سارے بھائی قتل کروا ڈالتا۔ جب سلطان سلیمان اعظم قانونی یورپی توجہ خرم سلطان کو دینے لگے تو مہدروان میں حسد کا جذبہ جاگ ابھرا۔ ممکن ہے دونوں طاقتور خواتین میں اپنے غلاموں کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال سلطان نے ان کی لڑائی کو محل سے باہر نہ ہونے دیا، مگر سال 1533 میں سلطان سلیمان اعظم القانونی شہزادہ مصطفیٰ کو صوبہ مانیسا کا والی بنا کر وہاں بھجوا دیا۔ یوں شہزادے پر یہ واضح کر دیا گیا کیونکہ روایتی طور پر وہیں مانیسا کا والی بنتا تھا۔ مہدروان نے بھی حسب روایت اس کی سرپرست کی حیثیت سے ساتھ تھی۔ سال 1534 میں والدہ سلطان چل بسیں۔ بعد میں خرم کا جادو ایسا سر پر چڑھ کے بولا کہ اس سال سلطان سلیمان نے اس سے شادی کر لی۔ یوں اس روایت کا خاتمہ ہوا کہ عثمانی سلطان نے اپنی کسی کنیز سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس سے قبل سلطان نے خرم کو آزاد کیا، اور یہ بھی ایک انہونی بات تھی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ سلطان نے بقیہ کنیزوں سے تعلق ختم کر دیا اور صرف خرم سلطان کے پاس جانے لگا۔ یوں حرم میں خرم سلطان سب سے طاقتور عورت بن گئی۔ ممکن ہے اب میں یہ تمنا کروٹ لینے لگے کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا، اور ابراہیم پاشا بچپن سے سلطان سلیمان کا ساتھی تھا۔ وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے سال 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم یا صدر اعظم تھا، اور اس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے تدبر اور مہارت سے انجام دی۔ سال 1525 میں 35 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور ترین فرد بن گیا۔ عام خیال ہے کہ خرم یہ کہہ کر سلطان کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا پال رہا ہے، تو مارچ 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو قتل کر دیا، اور ابراہیم پاشا کے قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئیں اور کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے تاکہ وہ کچھ بول یا سن نہ سکیں۔ خرم سلطان نے اپنے ایک بڑے دشمن کو مروا ڈالا، تاہم بعض مورخین کی روح سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وزیر اعظم کیوں ختم ہوا، اور ان کا خیال ہے کہ حد سے زیادہ طاقت وحشمت پا کر ابراہیم خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگا تھا۔ تبھی سلطان کو محسوس ہوا کہ اس کا اقتدار طاقت خطرے میں ہے، تو وزیر اعظم مار دیا گیا۔ یہ مغربی مصنفین ہیں جنہوں نے خرم پر شک ظاہر کیا۔ سال 1541 میں پرانے محل میں پر اسرار طور پر آگ لگ گئی۔ مغربی مورخین پھر لکھتے ہیں آگ خرم سلطان ہی نے لگوائی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان سلیمان کے پاس جا سکے۔ یہ سلطان کا قرب پا کر وہ اس پر مزید حاوی ہو سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس وسیع و عریض سلطنت پر سلطان سلیمان اعظم القانونی کو مشورے دینے لگی، تو آپ کاپی محل میں خرم کی آمد سے عثمانی سلطنت میں عورتوں کا عمل دخل بڑھ گیا جو طویل عرصے جا رہی ہے۔ اس باعث یہ عہد تاریخ سلطنت خواتین کہلاتا۔ یہ یقینی ہے کہ خرم سلطان نے اپنی منحوسی باتوں اور ناز اور ادا سے سلطان سلیمان اعظم القانونی کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ ناظرین، بار مورخین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس پر جادو بھی کرواتی ہو۔ بعض ترک مورخین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ استنبول کے شہروں میں جادوگرنی کے لقب سے معروف تھی۔ مغربی مصنفین کا کہنا ہے کہ وہ قصاب سے جانور کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی تھی تاکہ انہیں اپنے جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ خرم سلطان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ مغربی مورخین کا دعویٰ ہے کہ اب شہزادہ مصطفیٰ ڈراونا خواب بن کر اسے نیند سے جگانے لگا تو اسے مارنے کے در پہ ہوئے۔ اس نے پہلے سلطان پر دباؤ ڈال کر اپنی داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنوایا، پھر دونوں مل کر باپ اور بیٹے کو لڑوانے کی خاطر سازشیں کرنے لگے۔ رستم پاشا نے یہ افواہ پھیلا دی کہ شہزادہ اپنی ینیچری لشکروں کی مدد سے بوڑھے باپ کو ہٹا کر خود تخت نشین ہونا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے سلطان کو شاہ ایران کے نام لکھا۔ شہزادے کا ایک خط بھی بطور ثبوت دکھایا جس میں اس سے مدد مانگی گئی تھی۔ ادھر رسمت کے کارندے شہزادے کے حلقے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ سلطان اپنے دوسرے بیٹے سلیم کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔
کیونکہ مصطفیٰ کو علم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں یہی چاہتی ہے تو اسے افواہ پر اعتبار آ گیا۔ یوں ساس اور داماد کی سازش نے باپ بیٹے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ سال 1553 میں سلطان سلیمان کا ایران پر حملہ ہوا تھا۔ اسی دوران رستم پاشا نے آخری چال چلی، مصطفیٰ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی سپاہ لے کر سلطان کی افواج سے آ ملے تاکہ صلح صفائی ہو جائے، جبکہ سلطان کو یہ پٹی پڑھائی کہ شہزادہ ینیچری کو لے کر مقابلے کے لیے آ رہا ہے تاکہ اسے قتل کر سکے۔ 6 اکتوبر برسال 1553 کو جب غیر مسلح شہزادہ پدری محبت کی مہک محسوس کرتے ہر گام پر مسرور جان اپنے باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو اسے حقیقت سے بے خبر کہ موت اس کی منتظر ہے۔ سازش کے باعث سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بیٹا موقع پاتے ہی اسے مار ڈالے گا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی باپ کے سپاہیوں نے فوراً بیٹے پر حملہ کر دیا اور اسے ہی مار ڈالا۔ یوں ایک ایسے المیہ نے جنم لیا جو ترک عثمانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ ایک باصلاحیت دلیر سپاہی اور امام دوست تھا۔ ترک مغربی تمام مورخین متفق ہیں کہ اس کی قیادت میں سلطنت کو مزید وسعت ملتی اور وہ ترقی کی نئی منزل پا لیتی۔ اس طرح خرم سلطان کا ایک اور دشمن چل بسا، مگر کچھ مورخین سکے کا دوسرا رخ سامنے لاتی ہیں۔ ان کی روح سے مصطفیٰ شروع میں ولی العہد ضرور رہا ہے، مگر سال 1541 میں اسے دور دراز واقع صوبہ اماسیہ کی امارت سونپی گئی تھی، جس سے وہ ولی عہد ہونے کے مقصد سے محروم ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ خرم سلطان نے سلطان پر دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کروایا۔ شہزادہ پھر 12 سال تک اسی معمولی صوبے کا والی رہا، حتیٰ کہ اسے جنگجو میں شریک نہ کیا گیا۔ کیونکہ اسے کوئی ترقی نہ ملی تو وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ یوں ایسے گمبھیر اختلافات نے جنم لیا کہ باپ مجبور ہو گیا اور بیٹے کو قتل کروا دیا۔ آخر اس کا والد بھی اپنے باپ یا یزید کو زہر دے کر حکمران بنایا تھا۔ دوسری طرف شاید بھی حق کائنات کی اہم بات یہ ہے کہ خرم اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو بادشاہ بننا نہ دیکھ سکے، حالانکہ اس کی عمر بھر یہی کوشش رہی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کی تخت پر بٹھا دے۔ 15 اپریل 1558 کو خرم سلطان اپنی ناآسودہ حسرتیں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، غیر معمولی عورت کے زیر اثر آنے والے سلطان سلیمان اعظم القانونی کا بڑھاپا بھی اچھے سے نہیں گزرا۔ ان کے 2 بیٹے تو پہلے ہی قدرتی موت مر گئے، اب سب سے ہونہار بیٹے مصطفیٰ کو خود قتل کروا دیا گیا۔ پھر سال 1559 میں بچ جانے والے دونوں بڑے بیٹے سلیمان اور یا بایزید کے مابین خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان بایزید کی آزادانہ اور باغیانہ طبیعت کی وجہ سے سردار اسے ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ جنگی میں سلیم کا ہاتھ دیا۔ بایزید سرکاری افواج کا مقابلہ نہ کر سکا اور اہل خانہ کو لے کر ایران فرار ہو گیا۔ شروع میں ایرانی بادشاہ نے اس کا استقبال اور مدد کی، تاہم شہزادہ سلیم ہر حال میں اسے مروانا چاہتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے ایرانی حکمران کو منہ مانگے سونا دے کر بھائی کو خاندان سمیت خرید لیا۔ 25 ستمبر سال 1561 کو ترک جلادوں نے قید میں بایزید اور اس کے 3 بیٹوں کو مار ڈالا۔ یوں 18 سال بعد سلیم کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظرین، خرم سلطان کی داستان بیان کرتی ہے کہ وہ شروع میں پورا سادہ یعنی جاہ اور وحشت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جب بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے لگی، مگر اس کی چالیں عثمانی سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ناظرین، خرم سلطان اپنی زندگی میں ہی متنازع ہو گئی تھی اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے عثمانی تاریخ میں مقام کے بارے میں بحث ختم نہیں ہوئی۔ اسی دور میں سلطان پر جادو کرنے کی باتیں کی جانی تھی۔ خرم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے 1558 میں انتقال ہو گیا اور وہ شہزادہ سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ ناظرین، یاد رہے کہ خرم سلطان اور سلطان سلیمان اعظم قانونی کے بیٹے بایزید کو بھی بغاوت کے الزام میں مروا دیا گیا تھا، جن کے بارے میں تاریخ میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ خرم کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ سلطان سلیمان اعظم القانونی کے بعد طویل عرصہ عیش و عشرت کے دلدار شہزادے ہی تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنی غفلت اور عیاشیوں سے ایک بڑی مسلم سلطنت تباہ کر دی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں خرم سلطان خاصی عابد اور غریب دوست ہو گئی۔
اس نے مسجدیں بنوائی اور رفاہی ادارے شروع کیے، یوں شاید وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس معلوماتی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی نسلیں ہمارے بہادر سپر سالاروں کی کہانی کو سن سکے اور جان سکے کہ کیسے ایک عورت چال اور مکاری کے ساتھ ایک بھری ہوئی سلطنت کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے اور کسی باپ کو اپنے بیٹے کے خلاف بھڑکا کر اسے اپنے بیٹے کو قتل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایک عورت کا جال ایک شیطان کے جال سے زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی ممبرز تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا رکھے۔